السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیزان اسلام، یہ پریس کانفرنس بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جنوری 19، 20، 21 کو یہاں پر ہر سال کی طرح حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ کا عرس شریف منایا جا رہا ہے، اور جس کو انگلش میں انٹرنیشنل ریلیجس کانفرنس کہتے ہیں اور سنسکرت میں سروا دھرما سمیلن۔ تو یہ 1924 سے یہاں پر منایا جاتا ہے۔ تو 3 دن یہ پروگرام ہوتا ہے، جس میں بڑے بڑے پنڈتوں کو، سکھوں کو، جینیوں کو، ہر مذہب کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بلایا جاتا ہے اور اتحاد کی بات کی جاتی ہے کہ کس طرح ہندوستان کو جنت نشان بنایا جائے۔ تو الحمدللہ یہ جو فقراء نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ لباس میں، گیروے لباس میں، یہ الحمدللہ کوئی گریجویٹ ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے، LLB ہے، یہ سب جو ہے نا اپنی زندگیوں کو وقف کر دیے دین اسلام کو غیروں تک پہنچانے کے لیے۔ ہمارا مقصد مسلمانوں میں ایکتا پیدا کرنا، اتحاد پیدا کرنا اور غیر مسلمین تک اسلام کا پیغام پہنچانا احسن انداز میں، ان کی زبان میں، ان کی مذہبی کتابوں سے، کمپیریٹو اسٹڈی کے ساتھ۔ تو بہرحال کچھ دنوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ جیسا ہمارا عرس شریف یا کانفرنس قریب آتی ہے تو بعض لوگ جن کو کام نہیں رہتا وہ انجمن کے خلاف یا اس خانقاہ کے خلاف کچھ ویڈیوز بنا کے وائرل کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا اسلام سے خارج ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ ہمارے حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہے، کاذب ہے اور دجال ہے۔ یہ بات ہم جو ہے نا کھلے دل سے بول رہے ہیں، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہماری مسجد ہے، دیکھیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، کوئی الگ کلمہ نہیں ہے۔ یا ہمارا گراؤنڈ ہے، میدان ہے، دیکھیے آپ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں تمام دنیا کے مسلمانوں کو کہ ہم جو ہے نا مسلمان ہیں اور ہمارا کام کا کیا ہے، مسلمانوں میں ولولِ تبلیغ پیدا کرنا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ ہمارے عقائد و مسلک کا جو پرچہ ہے، یہ آج سے اعلان نہیں کر رہے ہم، یہ 1929 سے اعلان ہو رہا ہے اخبارات میں کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، حضرت محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، آپ کے بعد مدعی نبوت کو کافر، کاذب اور دجال سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ کا دعویٰ الوہیت ہے، نہ نبوت ہے، نہ مسیحیت ہے، نہ مہدیت ہے، نہ کبھی کیا گیا اور نہ آئندہ کبھی کیا جائے گا۔ ہم اہل سنت الجماعت اور حنفی المذہب ہیں۔ ہم ہر فرقے کے بزرگ کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے کے بعد کسی اور پر ایمان لانا مد فضول سمجھتے ہیں۔ ہمارا کام غیر اقوام میں تبلیغ اسلام ہے۔ ہم مسلمانوں میں کسی قسم کے دعوے کو ضلالت اور گناہ عظیم سمجھتے ہیں۔ ہمارا کام مسلمانوں میں صرف ولولِ تبلیغ پیدا کرنا ہے۔ یہ بحوالہ روزنامہ رہبر دکن کیا ہے، یہ 1929 عیسوی میں یہ جو ہے نا شائع کیا، جب سے شائع کیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے اس زمانے میں حضرت صاحب قبلہ عالم جب موجود تھے، اس زمانے کے بڑے بڑے جید علماء اور مشائخین ہیں، آپ ان کی آرا سنیے۔ آپ انشاءاللہ یہ ویڈیو کے بعد آپ کو جو ہے نا ان کی رائے جو بھی ہے یہاں پر آپ کو فوٹو بتائی جائیں گی، اس میں دیکھیے آپ بڑے بڑے، حالانکہ نظام ہے یہ حیدرآباد کے نظام، آپ جو ہے نا فرمان جاری کر دیے کہ حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ محروس سے حیدرآباد میں واز کرتے رہیں۔ جہاں بھی آپ واز کر رہے تو پورا گورنمنٹ کی طرف سے انتظام ہوتا تھا۔ تو آپ حضرت قبلہ عالم عاشق رسول ہیں، آپ اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 7 سال عمر تھی میری کہ نمازی ہوں میں، کھیلتے وقت مصلی تھا کمر کا پٹکا، اس وقت میں پڑھتا تھا وضو ظہر سے مغرب، نام بچوں نے رکھا تھا گھٹ وضو والا میرا۔ اور آپ فرماتے ہیں جبکہ جو ہے نا آپ ڈاکٹر تھے اس زمانے میں، آئی ڈاکٹر، تو 20 روپے کو تولہ سونا تھا اس زمانے میں 1924 میں، تو آپ کی فیس 200 روپے ہوا کرتی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں ڈاکٹری ٹھاٹ کو چھوڑا اور فقیری لے لی، حکمت جسم کو چھوڑ حکمت روح کو پکڑا، چھوڑ کر سارے حسابات توکل پرا،
کام کے جاں کے اسباب خدا کو سونپا، رنگ لیا گہرے ہرے رنگ میں امامہ میرا، کرتا اور صدریہ کاہو کا بغل میں چمڑا، بید ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا، پہنے نالین کو کمبل کا بنایا چوگا، دل کی تبدیلی نے ظاہر کو بھی بدلا ڈالا۔ کام کیلاش تھا، اس سے بڑا دکھتا تھا، تو حضرت قبلہ عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی وقف کر دیے، اور مندروں میں، مٹھوں میں، چرچوں میں جا کر کے الحمدللہ 700 پنڈت آپ کے ہاتھ پہ مشرف اسلام ہوئے، جن کے بڑے بڑے جو چیلے تھے 5 لاکھ لوگ جو ہے نا کلمہ پڑھے۔ تو آپ اس طرح سے جو ہے نا دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ عاشق رسول ہیں۔ اور ہاں، ہمارے جو حضرت ہے، اصل آپ کا نام کیا ہے؟ سید صدیق حسین ہے۔ آپ نجیب الطرفین ہیں، آپ سید السعداد الحسنی والحسینی حضرت مولانا سید صدیق حسین صاحب قبلہ اصل نام ہے آپ کا۔ آپ کو الہاماً دیندار چند بسویشور اللہ کی طرف سے پکارا گیا، اس کی بڑی داستان ہے، پھر کبھی آپ کو جو ہے نا سمجھائیں گے۔ جو ہے نا تمام جو ہے نا مبلغین ہیں یہاں پر، جو دین کی خدمت کرنے والے فقراء ہیں، ان کی جو ہے نا قیادت میں یہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ کمپلینٹ کی گئی ہے، اور ہم آج جو ہے ڈی سی پی صاحب سے ملاقات کیے، وہ بھی ایکنالجمنٹ دیے یہ، اور ریٹرن میں ہم جو ہے نا اے سی پی صاحب کے پاس گئے، وہاں پر سے ایکنالجمنٹ ملا ہمارے کو۔ تو ہم چاہ رہے کہ بھائی اتحاد سے کام کیجیے، جو بھی ہے کارروائی کریں گے، جو لوگ بھی اس طرح سے جو ہے نا، کیونکہ حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب ایسے اللہ والے ہیں، آپ کو کفر کے فتویٰ لگا رہے ہیں، آپ کے ماننے والوں کو کافر بول رہے کھلم کھلا۔ تو یہ جو ہے نا نوجوان جو حضرت کو ماننے والے ہیں، ان کے اندر غیظ و غضب آ رہا ہے، تو بات عام ہے نا بھائی۔ تو اس طرح سے ہم بولے بھائی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، تو آپ جو ہے نا ان کو روکیے۔ دا میسیج میڈیا بول کے چینل کھولے، اور اس میں لگاتار یہ فرقے کے خلاف، وہ فرقے کے خلاف۔ یہ خانقاہ 1924 سے 100 سال ہو گئے، کبھی کفر کا فتویٰ نہیں نکلا یہاں سے، کبھی۔ ہم جو ہے نا حضرت فرمائے، ہم ہر فرقے کے بانی کا دل سے احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس طرح حضرت فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتے ہیں، عزیزو جانتے ہو کیا فضیلت ہے محمد کی، صلی اللہ علیہ وسلم، عزیزو جانتے ہو کیا فضیلت ہے محمد کی، خدا کی جو حقیقت ہے محمد کی، زمین و آسماں اور فرشتوں کی حقیقت کیا، بڑی عرش معلیٰ سے بھی رفت ہے محمد کی۔ اس طرح آپ عاشق رسول ہیں، اپنی زندگی جو ہے نا آج فخری اختیار کر کے دین اسلام کو پھیلا رہے، کوئی الگ کلمہ نہیں ہے۔ آپ آگے دیکھیے، آپ ہماری صحبت میں بیٹھے، اگر یہ فقراؤں کو ستائیں گے، حضرت فرماتے ہیں فقیروں کو ستانا پیش خیمہ ہے تباہی کا، بکھر جاتا ہے شیرازہ شہنشاہوں کی شاہی کا۔ بڑے بڑے شہنشاہ آتے ختم ہو گئے فقیروں کو ستانے کی وجہ سے۔ اگر یہ علماء اگر نہیں سنیں، مولویاں جو کفر کے فتوے دیتے بیٹھے ہوئے، اگر یہ نہیں سنیں گے تو ان کی جو نا آخرت تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگوں کو فوج در فوج داخل کرو پر اللہ تعالیٰ، تم یخرجون لدین اللہ افواجا، اخراج کر دے رہے، نکال کے پھینک رہے۔ آپ کو کون حقات دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کفر مسلم فہوا کافر، جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو پھر اس کے اوپر کفر لوٹ کے آتا، وہ کافر آتا۔ لا تکفر اہل القبلہ، جو قبلے کی تعظیم کرتا ہے اس کو کافر مت بولو، بولے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح من صلی صلاتنا من اکلا ذبیحتنا فذاک ذالک المسلم، جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہماری طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمد عبدہ رسولہ، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن العظیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ یہ احکامات خداوندی ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقے مت بن جاؤ۔ چنانچہ ہم اس چیز کو پیش نظر رکھ کر ہمارا ادارے کا مقصد مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کر کے سارے ہندوستان کے لیے امن اور آشتی اور بھائی چارگی کا پیغام عام کرنے کے لیے یہ ہماری جماعت 1924 سے کام کر رہی ہے۔ اور آج سے ایک ماہ بعد 19، 20، 21 کو ہمارے پاس انٹرنیشنل ریلیجیس کانفرنس ہوتی ہے، بین الاقوامی مذہبی کانفرنس، جس میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلا کر امن اور آشتی اور بھائی چارگی کے لیے جو آفاقی پیغام ہے، ہر کتابوں میں جو آسمانی کتابیں اپنے آپ کو دعوے دار ہیں یا مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، وہ لوگ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جو ہے ہم لوگ یہ بین الاقوامی مذہبی کانفرنس ہر سال منعقد کرتے ہیں، اور خصوصیت سے مسلمانوں میں ہمارے علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ منفیت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں یہی پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟
ہم یہ جو ہے نا ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے، قبلہ رخ کے نماز پڑھتا، اللہ کے نام کا ذبح کھاتا، جو ہمیں سلام کرتا، ہم سلامتی کی دعا لیتے اور دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھو تو سلام کرو، بلکہ حکم ہے، کیوں کہ ان کے اندر ایمان ہے۔ سلامتی کی دعا بولے تو ان کے دین کی سلامتی، ان کے ایمان کی، ان کی جان کی، ان کے مال کی، ان کی عفت کی، ان کی عصمت کی، یہ سلامتی کی دعا ہر مسلمان کو ایک دوسرے کو لینے دینے کا حکم ہے۔ تو آپس میں ہم جو ہے نا یہ تفرقہ بازی سے متنفر، حضرت قبلہ کا ہمارا پیغام ہے، اور اس کے فاؤنڈر ہیں اتحاد بین المسلمین کے حضرت قبلہ ہمارے مرشدی و مولائی جو ہے، وہ بولے مسلمانوں میں تفرقہ بازی ختم کر کے اسلام جو امن کا ضامن ہے اور یہ سلامتی کا جو آفاقی پیغام ہے، آکاش وانی ہے، یہ جو ہے پیغام انسانوں میں عام کر کے لوگوں کو جو نفرتیں ہیں اور جو ہے دین کے تعلق سے، دھرم کے تعلق سے جو غلط فہمیاں، اس کو دور کر کے ہندوستان کی ہماری جو یہ پرمپرا ہے اس میں امن اور آشتی کے پیغام کو اس طرح عام کرو کہ لوگ شیر و شکر کی طرح آپس میں مل جائے۔ روز جو ہے ہم ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے ہمارے جو برادران وطن ہیں ان سے روز یہ پرارتھنا کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ استو ما ستگمیا تمسو ما جوترگمیا مرتم ما امرتم گمیا اوم شانتی شانتی شانتی۔ شانتی ہے کیا؟ کس چیز کا نام ہے شانتی؟ شانتی دراصل امن کو کہتے ہیں، سلامتی کو کہتے ہیں، پیس کو کہتے ہیں، اور اسلام کو کہتے ہیں۔ لوگ جو ہے ایک ناسمجھی میں جو ہے یہ روز یہ جو ہے نا پرارتھنا کر رہے ہیں کہ اے پرمیشور پرماتما تو ہمیں اسد سے ست کی طرف لا، تمس سے جوتر کی طرف لا، اندھکار سے اجالے کی طرف لا، اور ہمیں شانتی دے، شانتی دے، شانتی دے۔ وہ پیغام کو، وہ آفاقی پیغام کو ہم جو ہے لوگوں میں عام کرنے کے لیے ہم جو ہے چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود ہم جو ہے نا شانتی کے رکشک ہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ شانتی کے رکشک کو مسلمان کہا جاتا ہے، اسلام کے ضامن کو مسلمان کہا جاتا ہے، اسلام کے رکشک کو مسلمان کہا جاتا ہے کہ خود بھی جو ہے سلامتی میں رہے اور دنیا کو سلامتی دے۔ اور مقصد صرف یہی ہے کہ جو ہے نا مسلمان آپس میں متحد ہو کر یہ جو آکاش وانی آفاقی پیغام ہے ہر جو ہے ہمارے برادران وطن ہم پہنچائیں۔ اس کے لیے ہماری بین الاقوامی مذہبی کانفرنس 19، 20، 21 کو جنوری کے ہر سال ہوتی ہے، رجب کی 7، 8، 9 کو۔ الحمدللہ اس میں یہی پیغام ہم جو ہے عام کرنے کے لیے ہمارا یہ اجتماع ہوتا ہے، جس کو انٹرنیشنل ریلیجیس کانفرنس، انترجاتیہ دھارمک سبھا بین الاقوامی مذہبی کانفرنس کہتے ہیں، اور اس کا انعقاد جو ہے یہ عمل میں آنے والا ہے۔ اس کا پٹا کب ٹکا चिकन है देखिए। اندر بس میں کلمہ لکھا ہے، اس کے لیے